الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وافضلهم علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بار بار خطبے میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، اللہ کے حکم کو ماننے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے. اور عثمان کے حیا کی تصدیق کرو، اور ان میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی جو ہو سکتے ہیں وہ علی. تو آج ہم چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں سنیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 4 لوگ ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں، کہنا چاہیے، مجھے کہنا یہ چاہیے، کیٹیگریز کے 4 لوگ ہیں. 4 لوگ نہیں بلکہ 4 کیٹیگریز کے لوگ. ایک کیٹیگری خواتین کی ہے، یا یوں کہیے کہ ازواج مطہرات کی ہے، یا یوں کہیے کہ حضور نبی اکرم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے ایمان لانے والی. اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا گویا تقریباً اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے ہی بات کرتا ہے، کوئی بات بھی ہو اہم ہو تو. حضور نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کیفیت کا ذکر کیا جو آپ کو پیش آئی تھی. ایک دم اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے تھے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا، جس سے آپ گھبرا کر گھر کی طرف گئے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور بہت تسلی دی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تسلی دی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے. وہ بات ادھر لمبی ہو جائے گی، میں ادھر جا رہا ہوں. پھر ایک دوسری کیٹیگری ہے جو دوستوں کی کیٹیگری ہوتی ہے انسان کے. تو حضور نبی اکرم سب سے زیادہ قریبی دوست جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان سے تذکرہ کیا اس نئے واقعے کا، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً مان لیا. دوست کہہ رہا ہے، ایک دم مان لیا. تعجب ہوتا ہے نا، دوست تو بار بار اس میں مطلب کرٹیسائز کرتا ہے، ہنستا ہے، مذاق اڑا دیتا ہے، کیا اچھا آپ یہ کہنے لگے، لیکن نہیں، ایمان لیا ہے. ایک کیٹیگری اور ہو سکتی تھی، تیسری کیٹیگری کہیے غلاموں کی کیٹیگری. اور غلام تو بیچارہ پستا ہے، کچلا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہ تو دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کرنے والا ہوا کرتا ہے اپنے آقاؤں کو. لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں، زید بن حارثہ ہیں، جن کو آپ نے حضور نبی اکرم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا، متبنہ بنا لیا. تو 3 کیٹیگریز یہ ہو گئے. ایک کیٹیگری اور تھی جو گھر میں پل رہا تھا بچہ، چچا بھائی تھا لیکن گھر میں پل رہا تھا. عمر 10 سال، کچھ روایتوں میں آتا ہے 8 سال کی عمر تھی، کچھ روایتوں میں آتا ہے 9 سال کی عمر تھی، کچھ روایتوں میں آتا ہے 10 سال کی عمر تھی.
اور زیادہ تر سب سے زیادہ روایتیں جو آتی ہیں وہ 10 سال کی عمر کی آتی ہیں. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 10 سال کے تھے اور حضور کی کفالت میں تھے. وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے. وہ یہ کہ چچا جو تھے کثیر العیال تھے، بہت اولاد تھی ان کی اور بہت غریب تھے. حضرت ابو طالب بہت غریب تھے. تو حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا، ہمارے چچا حضرت ابو طالب بہت غریب ہیں اور 61 سالی بھی ہو گئی تھی اس درمیان میں. اس حالت میں ان کو ان کی بچوں کی کفالت کرنا مشکل پڑ رہا ہے. کیوں نہ ہم ایسا کریں، یہ حضور کہہ رہے ہیں، کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ایک بچے کی کفالت اپنے چچا کے میں لے لوں، ایک ہی آپ لے لیں. حضرت عباس تیار ہو گئے. حضرت عباس نے حضرت جعفر کی کفالت میں لے لیا، اپنے جو بھائی تھے حضرت علی کے، اور حضور نے حضرت علی کی کفالت اپنے ذمہ میں دے دی. شاید اس وقت 3 سال کے ہی تھے حضرت علی. بس شروع کی بات کر رہا ہوں، حضور نبی نہیں ہوئے تھے، اس سے نبوت سے 7 سال پہلے کی بات ہے. یہ حضور کی نبوت سے 10 سال پہلے آپ دنیا میں آئے ہیں. ان 10 سال کی، اس لیے میں نے بتایا عمر تھی اس وقت جب حضور نبی بنائے گئے، اور 7 سال سے آپ کی کفالت میں تھے. اس وقت تک زیر کفالت تھے. تو ابا کی طرح ہی تھے حضور نبی اکرم تھے. تو بھائی چچا داد بھائی، لیکن بڑے بھائی جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی تھے. تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بیٹے کے طرح مانا جاتا ہے، اور صحیح بات بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چوتھی کیٹیگری ہے. 4 کیٹیگریز میں جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں یا سب سے زیادہ باریکی سے دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر میں سب کسی کو مانتے ہیں، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں سے. یہ حضور کا یہی تو معجزہ ہے. حضور کا معجزہ یہی تو ہے، رحمت للعالمین یہی تو ہے کہ دنیا میں اسی بنا پر تو مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شخص، بہترین سردار، بہترین شخص جو ہو سکتا ہے دی 100 میں، کہ حضور نبی اکرم ہے. کیوں کہتا ہے؟ یوں تو کہتا ہے. اس میں بہت سی اس کے کرائٹیریا ہیں. ان میں ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون کون لوگ تھے. یہ دیکھو، کیونکہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کرنے والے یہی لوگ ہو سکتے ہیں. بیوی آپ جانتے ہی ہیں، بیوی آسانی سے نہیں مانتی بات کسی کی. ہاں اچھا، آپ یہ کہنے لگے. آپ کسی کا قصہ میں نے سنا ہے، نہیں چاہتا، لیکن اچھا لگتا ہے کہ مولانا صاحب تھے، وہ بہت ولی اللہ تھے. یہ مذاق تھی کہ بات زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن قصہ بھی کہتے ہیں لوگ اس کو کہ وہ جو تھے ولی تھے اور کرامتی ہو گئے تھے. اللہ میاں نے کرامت دے دی تھی، اور وہ تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے وہ بہرحال وہ اڑنے لگے. تو بیوی تھی اس کے اندر. تو بیوی انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاں یہ اڑ رہے ہیں. تو آج تو گھر آ کے ایسا بیان کیا کہ آج تو ایک مولانا بہت ہی ولی اللہ تھے، اللہ کے بڑی سب سے بڑے ولی تھے. تو وہ جو تھے وہ کیا ہوا، کہنے کہ وہ جو ہے اڑ رہے تھے، آسمان پہ اڑ گئے، بہت ہی کرامتی تھے. کیونکہ بیگم وہ میں ہی تو تھا، کیا تھا، جب بھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بیوی آسانی سے نہیں مانتی. لیکن حضور نبی اکرم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے ہے. آپ کا ایسا آپ کا اخلاقی حالت جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے. بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے. طاہرہ تھی وہ، طاہرہ ان کا لقب. لیکن حضور نبی اکرم کی باتیں الگ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والی سب سے پہلی آپ کی بیگم بیوی. اور میں نے بتایا اسی میں 4 لوگ ہیں، اور چاروں وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بہت باریکی سے دیکھتے ہیں اور آسانی سے نہیں مانتے. میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا. میں نے بتایا دوست بھی نہیں مانتا آسانی سے، ہے کہ نہیں. غلام تو غلامی ہوتا ہے، وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ کیسے آسانی سے مان لے گا، سمجھ لیجیے. اور جو بچہ ہوتا ہے کفالت میں بالکل جیسے میرا بیٹا مجھے سب سے زیادہ پہلے کرٹیسائز کرے گا. وہ ہاں ٹھیک تو ہے، مگر فرینکنیس ہونی چاہیے. ویسے صحیح بات ہے، غلط بات نہیں ہے. تو ابو کے بارے میں سب بیٹا جانتا ہے کہ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں سے 10 سال کے تھے جب ایمان لیا. بیچارے جانتے بھی نہیں تھے. تو حضور نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے تو کہا کہ آپ یہ کچھ میں نئی بات دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ وہاں پر عبادت نام کی چیز ہوتی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. اور نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اور تم بتوں کی پرستش مت کرو اور یہ کرو. مطلب انہوں نے، وہ بچے ہی تھے چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ لوں، حضرت ابو طالب سے. حضور نے کہا آپ کو معلوم ہوگا 3 سال تک حضور خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے تھے، کسی کو بتایا نہیں تھا.
حضرت علی کو پتہ تو چل گیا تھا، لیکن ابا جان سے منع کر دیا تھا کہ بیٹے ابا جان کو ابھی مت بتاؤ کچھ بھی، تو مگر انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں میں وہ کروں گا. ہاں بیٹا کرو. تو وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، جس بچے پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے لگے، ایمان بھی لے آئے. ابو کو منع کر دیا تھا ابو طالب سے مت کہنا. 3 سال بعد انہوں نے دیکھ لیا تو پھر وہ قصہ الگ ہے، دیکھا کہ تم کیا کر رہے تھے، کہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے میں کر رہا تھا. کہ یہ کیا ہے، کہ آپ نبی ہیں اللہ کے؟ کہ نبی کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا یہ ہوتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، کہ نماز پڑھ رہے تھے. کہ ابو آپ بھی پڑھ لیجیے نماز. بیٹا ایسی کہے گا سمجھے آپ کے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ روایت ہے اس کے اندر کہ میں ایسی عبادت نہیں کروں گا جس میں چھری اوپر اٹھتی ہے، چھری کمر کا پیچھے حصہ اوپر اٹھتا ہے، میں ایسی عبادت نہیں کروں گا، تم کرو جو چاہے کرو. یہ روایت ہے. بہرحال انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ایمان وہ نہیں لا پائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. آپ کو پتہ ہے اہل تشیع جو ہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ ایمان لے آئے تھے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوا. ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو آپ دعوت دیجئے ایمان کی. سب سے پہلے یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے دعوت اسلام کی. حضور نبی اکرم دعوت یہاں شروع ہوتی ہے، خاندان والوں کو دعوت دیجئے. چنانچہ حضور نبی اکرم نے 2 واقعات ہیں اس کے. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا ایک تو وہ واقعہ، اور ایک یہ ہے کہ دعوت کی تھی حضور نبی اکرم نے. حضور نبی اکرم نے دعوت کی اپنے خاندان بنو ہاشم کی، اور اس میں 40 لوگوں کو بلایا. 40 لوگوں کو دعوت میں بلا کر کھانا کھلانے کے بعد میں آپ نے اپنی دعوت پیش کر دی حضور نبی اکرم نے. اور یہ کہا کون میرا ساتھ دینا چاہتا، ایک بھی تیار نہیں، ایک بھی شخص تیار نہیں. وہ چچا تھے ان میں زیادہ تر لوگ، چچا ہی تھے زیادہ تر، چچا زاد بھائی تھے، چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے. یہی ہوئے نا سب لوگ بنے، وہ بنے خاندان قبیلے کے لوگ جو ہوں گے یہی تو بنیں گے، چچا یا چچا زاد بھائی. تو زیادہ تر وہی لوگ تھے، لیکن ایک بھی تیار نہیں ہوا. ان میں حضرت عباس بھی تھے، آپ کو پتا ہے، حضرت حمزہ بھی تھے، ان میں ہوں گے ضرور ہوں گے، مگر کوئی تیار نہیں ہوا. اب کوئی تیار نہیں ہوا تو یہ بات حضرت علی کو اچھی نہیں لگی. تو جب حضور نے کہا کون تیار ہوتا ہے اس کے لیے، کوئی میرا ساتھ دے گا، تو کوئی نہیں بولا. حضرت علی کھڑے ہو گئے کہ میں چھوٹا تو ہوں لیکن میں تیار، میں دوں گا ساتھ. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. تم بیٹھ جاؤ، مطلب تم تو بہت چھوٹے ہو، میں بڑوں سے پوچھ رہا ہوں. پھر دوبارہ حضور نے پوچھا، پھر کوئی نہیں بولا اور خاموش رہے لوگ. حضرت علی کہ نہیں رہا گیا، کہ میں ساتھ دوں گا آپ کا. اب یہ 13 سال کے ہو گئے تھے، 10 سے 3 اور جڑ گئے نا، 3 سال کے بعد کی بات ہے یہ. تو کہا میں ساتھ دوں گا. تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. تم بیٹھ جاؤ مطلب یہ ہے دوسروں سے پوچھنا ہے. کوئی نہیں بولا. پھر تبارہ ہوا، اور تبارہ بھی کھڑے ہو گئے، بولے میں ساتھ دوں گا. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضور کا ساتھ دینے کا سب کے خاندان میں سب کے سامنے جب سب نے انکار کر دیا تھا، کوئی تیار نہیں ہوا تھا. چھوٹا سا بچہ چھوٹا نہیں رہا ہے، اب 13 سال کا بچہ ہے بہرحال، لیکن چھوٹا ہی ہے ابھی، نابالغ ہی ہے ابھی. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فضائل ایک سمپل سے طریقے سے کہ آپ کیا تھے. سمپل سی بات میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ میں بتا دوں آپ کی بہادری کے جو قصے ہیں وہ اپنی جگہ پر، کہ آپ نے جنگ بدر میں بھی قریش کے بڑے سرداروں کو قتل کیا. جنگ احد میں بھی، جنگ خندق میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس نے باقاعدہ آ کر کے وہ کی تھی، کون ہے مجھ سے جو لڑے، حضرت علی گئے تھے اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. اور سب سے آخری کارنامہ جو سب سے بڑا مشہور ہے جو خاننامہ، وہ خیبر کا ہے. خیبر کا سردار مرحب تھا، وہ اس نے بھی آ کر کے کہا کہ کون ہے جو میں اس کو جو وہ کروں گا، اور میرے سامنے آتا ہے، اور جسے کہتے ہیں وہ پڑتا ہوا جڑ پڑتا ہوا آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، جبکہ آنکھیں آئی ہوئی تھی ان کی، اس وقت آنکھیں آئی ہوئی تھی اس وقت کہا. کئی دن سے جا رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا پتہ خیبر کا قلعہ. تو مرحب کے سامنے آیا ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دروازہ ہی پورا اکھاڑ دیا تھا
ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے وہ مذہب جو تھا سردار وہاں کا، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر۔ اسی لیے آپ کا لقب، آپ کے دو لقب بہت اس سے متعلق ہیں، ایک لقب حیدر ہے اور ایک لقب اسد اللہ۔ اسد اللہ اللہ کا شیر کہتے ہیں، اللہ کے شیر تھے آپ، طاقت۔ تو تین لقب ہیں آپ کے، تین لقب ہیں، ایک لقب حیدر ہے، ایک لقب اسد اللہ ہے، ایک لقب مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہم لوگ۔ اور دو کنیتیں ہیں آپ کی، دو کنیتیں ہیں۔ ایک کنیت آپ کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن کے والد کے نام سے ابو الحسن ہیں آپ، ابو الحسن، حسن کے باپ، اور حسن کے باپ تو تھے ہی آپ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے، امام حسن کے باپ تھے۔ اور ایک اور لقب تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اور وہ اتنا لوگوں کو اچھا لگا، اور حضرت علی کو سب سے زیادہ اچھا وہی لقب لگتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ آپ بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، بہت ہی غریب عام طور سے رہے ہیں، بہت زاہدانہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ ایسے ہی بچپن سے ایسے ہی تھے بالکل آپ، تو زمین پہ سو رہے تھے، کپڑا ہٹ گیا زمین سے، اور آپ کے چہرے مبارک پر اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی خوب لگ گئی۔ حضور تشریف لے آئے، دیکھا، ڈھونڈ رہے تھے، اسی وقت کی بات ہے، تو یہ جو تھے سو رہے تھے اور مٹی میں ان کا گرد آلود ہو گیا تھا جسم۔ حضور نے بڑے پیارے انداز میں کہا، اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب بیٹھو، بیٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، مطلب سو رہے ہو بیٹھ جاؤ۔ اب ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، اس کا مطلب ہوتا ہے اب اتنا پسند ان کو آیا کہ مجھے ابو تراب کہا ہے اللہ کے رسول نے، تو اپنے اس پر بہت خوش ہوتے تھے کہ میں ابو تراب ہوں۔ اسی لیے لوگوں نے آپ کی پسند کی رعایت سے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کیا، اور ابو تراب آپ کا لقب ہو گیا، کنیت ہو گئی، کنیت ہو گئی، لقب نہیں کنیت ہو گئی۔ تو دو کنیتیں ہیں، اور اللہ رب کریم سے میری دعا ہے، اور باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، حضرت علی کے جو اس دنیا کے اندر بڑے کارنامے رہے ہیں، اور اسلام میں آپ کی جو قربانیاں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمارے اندر اخلاص نصیب فرما دے، اور ہم ان سے عقیدت کریں جیسی عقیدت ان سے کرنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔